جب آپ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، اور جب آپ اپنے دونوں ہاتھوں اور بازوؤں کو خلا میں اٹھاتے ہیں اور پھر انہیں کانوں تک لے کر جاتے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے اس عمل سے اپنے ادنا پن کا اظہار کرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے ہاتھوں میں بہت ساری قیمتی چیزوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اچانک آپ ہاتھ کھولتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کی مٹھی سے باہر نکل آتی ہیں اور زمین پر گر جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی آپ اللہ کے سامنے اپنے بازو اور اپنے ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری جھولی، میری مٹھی، میرا دامن سب کچھ خالی ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نا جب، تو آپ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں، اپنی دنیا، اپنی من پسند چیزیں، اپنے جان سے پیارے انسان، سب کچھ۔ آپ اپنے اس عمل سے جب آپ نماز شروع کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جاتے ہیں، انہیں کھولتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ آج اپنے لیے یہاں پہ نہیں آئے، بلکہ آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، اور آپ آج ان سبھی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی تھی، یا جن کی یاد میں رہنا آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ کو صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، بلکہ آپ کو یہ سمجھنا بھی ہے، آپ کو یہ تسلیم بھی کرنا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف آپ کے الفاظ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یقین چاہیے کہ آپ کس نیت سے اور کس یقین کے ساتھ اسے وہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ شکایت کرتے ہیں نا کہ نماز ہمیں سکون نہیں دیتی، لیکن ہم نے کیا کبھی بھی خود سے یہ سوال کرنے کی زحمت کی ہے کہ نماز ہمیں سکون کیوں نہیں دیتی؟ نماز ہمیں سکون اس لیے نہیں دیتی کیونکہ نہ تو ہمیں اس کا معنی پتہ ہوتا ہے اور نہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے صرف سجدوں کی ریس لگائی ہوتی ہے کہ ہم فٹافٹ نماز پڑھ لیں اور ہماری جان چھوٹے۔ ہم کتنے وعدے کرتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں ان میں سے ایک بھی وعدے کا علم نہیں ہے۔ ہم کتنے دعوے کرتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں ان میں سے ایک بھی دعوے کی خبر نہیں ہے۔ اور یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے ان وعدوں کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نماز میں اپنے اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، اپنے خالق سے وعدہ کر رہے ہیں، کسی عام انسان سے نہیں کر رہے۔ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر اللہ بھی اپنے وعدوں کی پاسداری چھوڑ دے، اللہ بھی آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے وعدے کرے اور پھر ان وعدوں کو توڑ دے، وہ بھی آپ سے دعوے کرے اور ان دعووں کو بھول جائے، پھر آپ تو ایک سیکنڈ بھی اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اپنے لفظوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے نا، آپ نے اس کے لیے اپنی ذمہ داری بھی لینی ہوگی۔ آپ کے نماز میں کہے جانے والے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے معنی رکھتے ہیں نا، وہ الفاظ آپ کے لیے بھی اتنے ہی معنی رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ یہ فرض اتارنے کے لیے یا پھر جلدی جلدی نماز کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ کتنے پرجوش ایمان کے ساتھ یہ کلمات کہہ رہے ہیں، یہ کلمات آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کون سی بات کس ارادے کے ساتھ کہی ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے یہ سب باتیں بس ایسے ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے کہہ دیے، تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے آپ کی عبادات؟ تو ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کو بڑا کہنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننا بھی ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ لیتے ہیں اور اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا لیتے ہیں، تو ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے۔ ہم دنیا کے سامنے مضبوطی سے کھڑے ہونے والے انسان ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر ہار گئے ہیں۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں نا، اپنا یہ عمل کرتے ہیں، تو ہمارا جو جسم ہے نا، وہ اپنے ہر ایکشن سے اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی بہت خاص بات ہونے جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم تکبیر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہیں، تو ہمارا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ اب عام گفتگو سے ہٹ کر کوئی گفتگو ہونے جا رہی ہے۔